بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 مئی 1998 کی شام PIA کی فلائٹ 544 فوکر ایئرکرافٹ نے گوادر ایئرپورٹ سے کراچی کے لیے ٹیک آف کیا۔ ٹیک آف کے چند ہی منٹ کے بعد 3 مسلح ہائی جیکرز نے اس فلائٹ کو ہائی جیک کر لیا اور پائلٹ کو آرڈر کیا کہ جہاز کا رخ دہلی ایئرپورٹ کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس فلائٹ کے کیپٹن عزیر خان تھے جو PIA میں آنے سے پہلے ایئر ٹریفک کنٹرولر بھی رہ چکے تھے۔ کیپٹن نے اس واقعے کی اطلاع فوراً کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول کو وائرلیس پر دے دی۔ اس جہاز میں عملے کے 5 ارکان کے علاوہ 33 مسافر بھی سوار تھے۔ آنے والے چند گھنٹوں میں اس فلائٹ کے مسافروں نے ایک ایسا ایکسٹریم ایکشن دیکھا جو کبھی نہ بھولنے والا تھا۔ کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول نے اس ہائی جیکنگ کی اطلاع اپنی SOP کے مطابق مختلف ایجنسیز کو فوراً پہنچا دی۔ اس ہائی جیکنگ کی اطلاع ملتے ہی پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیارے ایئر بون ہو گئے اور اس فلائٹ کو انٹرسیپٹ کر لیا۔ ان فائٹر ایئر کرافٹس نے اپنے سگنلز کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ یہ فلائٹ انڈیا نہیں جائے گی۔ کیپٹن عزیر پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس جہاز کو انڈیا نہیں لے کر جائیں گے۔ انہوں نے ہائی جیکرز کو بتایا کہ اس جہاز کو وہ دہلی انڈیا نہیں لے جا سکتے کیونکہ ان کے پاس ایندھن کم ہے، اور دوسرا یہ کہ پاکستان ایئر فورس کے لڑاکا طیاروں نے اس جہاز کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس دوران کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول نے ایک انوکھا پلان بنایا۔ کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹ کو کوڈ ورڈز میں بتایا کہ ہائی جیکرز کو یہ پریٹینڈ کریں کہ اس جہاز کو انڈیا میں بارڈر کے نزدیک ایک چھوٹے ایئرپورٹ بھوج ایئر فیلڈ پر لینڈ کروایا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ جہاز حیدرآباد پاکستان میں لینڈ کرے گا۔ مین وائل کراچی ATC نے حیدرآباد ایئرپورٹ مینیجر کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ حیدرآباد ایئرپورٹ بھوج ایئرپورٹ بنا کر پیش کرنا ہے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر ایک چھوٹا رن وے تھا جو صرف چھوٹے جہازوں یعنی فوکر ایئرکرافٹ یا C-130 ایئرکرافٹ کے لیے موزوں تھا۔ یہ ایئرپورٹ فلائٹ کے اوقات میں کھول دیا جاتا تھا اور جیسے ہی فلائٹ ٹیک آف کر کے جاتی تھی سارا اسٹاف چھٹی کر کے گھروں کو چلا جاتا تھا اور ایئرپورٹ بند کر دیا جاتا تھا۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کیٹائی اس ایئرپورٹ کے برابر میں ہی واقع ہے۔ اسکول آف ایئر ٹریفک سروسز سے کنٹرولرز 1 by 1 ایک ہفتہ کی روٹیشن پر حیدرآباد ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور میں ڈیوٹی بھی کرتے ہیں۔ میں بھی جب کیٹائی میں انسٹرکٹر تھا تو یہ ڈیوٹی کرتا رہا ہوں۔ آج کے روز وہاں پر ڈیوٹی کرنے والے سینئر کنٹرولر طارق محمود صاحب ابھی اپنی ڈیوٹی ختم کر کے ہاسٹل میں اپنے کمرے میں پہنچے تھے کہ انہیں کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول سے فون کال آ گئی۔ انہیں فوراً حیدرآباد کنٹرول ٹاور میں پہنچنے کے لیے کہا گیا اور انہیں بھوج ایئر فیلڈ ڈرامے کے بارے میں بھی بریف کیا گیا۔ ادھر ہائی جیکرز نے کاکپٹ میں پائلٹس کو اپنی میپ والی بک میں بھوج ایئر فیلڈ تلاش کرتے ہوئے دیکھا اور ان کی گفتگو بھی سنی جو وہ اس ایئر فیلڈ کے بارے میں کر رہے تھے۔ انہیں یہ شبہ بھی نہ ہوا کہ یہ سب ڈرامہ ہے جو بہت کامیابی کے ساتھ رچایا گیا ہے۔ جیسے ہی پائلٹ نے حیدرآباد کنٹرول ٹاور کو رابطہ کیا تو وہاں سے جواب ملا کہ ویلکم، ہمیں آپ کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے اور ہم آپ کا بھوج ایئر فیلڈ پر انتظار کر رہے ہیں۔ اس کال نے ہائی جیکرز کو مطمئن کر دیا۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر اس وقت تک تمام ایجنسیز پہنچ چکی تھیں اور حیدرآباد ایئرپورٹ کو فوج نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور ایئرپورٹ کی طرف آنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ ان ایجنسیز کو بتایا گیا تھا کہ اس وقت حیدرآباد ایئرپورٹ کا نام بھوج ایئر فیلڈ ہے اور سب کو یہی پریٹینڈ کرنا ہے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ اور اس کے ارد گرد کے علاقے کی لائٹس آف کر دی گئیں۔ جب اس جہاز نے حیدرآباد ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو اسے اس رخ کو کھڑا کیا گیا کہ وہ حیدرآباد ایئرپورٹ کی بلڈنگ نہ دیکھ سکے۔ لینڈنگ کے بعد ہائی جیکرز نے کھانا، پانی اور ایندھن کی ڈیمانڈ کی۔ حیدرآباد SSP پولیس، رینجرز کے افسر اور ڈپٹی کمشنر حیدرآباد نے جہاز کے اندر جا کر ہندی زبان میں ہائی جیکرز کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ اسی اثناء میں SSG کمانڈوز کی ایک یونٹ C-130 ایئرکرافٹ میں ایک ایئر فیلڈ سے ایئر بون ہو چکی تھی جنہوں نے حیدرآباد میں آ کر آپریشن کرنا تھا۔ اس جہاز کے حیدرآباد پہنچنے سے پہلے ہی نزدیک کی ایک ڈپلائمنٹ سے شیردل SSG کمانڈوز کا ایک دستہ ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا۔ مذاکرات کرنے والی ٹیم نے ہائی جیکرز کو ریکویسٹ کی تھی کہ بچوں اور خواتین کو رہا کر دیا جائے۔ ہائی جیکرز نے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ بھوج انڈیا میں تو لینڈ کر ہی چکے ہیں، بچوں اور خواتین کو رہا کر دیا۔ اس وقت جہاز کے دونوں دروازوں پر سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ SSG کمانڈوز پوزیشن لے چکے تھے۔
جیسے ہی بچے اور خواتین جہاز کی سیڑھیوں سے نیچے اترے، ایس ایس جی کے شیر دل جوانوں نے بجلی کی رفتار کے ساتھ سوئفٹ ایکشن شروع کر دیا۔ اس موقع پر ہمارے کمانڈوز کا جذبہ اور جنون دیکھنے کے لائق تھا۔ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے کمانڈوز نے جہاز کے چاروں طرف سے اور دونوں دروازوں پر حملہ کر دیا۔ حیدرآباد کے ڈپٹی کمشنر، جو کہ ایک انڈین آفیشل کے طور پر اس وقت بھی جہاز کے اندر موجود تھے، اس ایکشن کو دیکھ کر اس قدر ایکسائٹڈ ہوئے اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرنا شروع کر دیا۔ قریب کھڑا ہوا ہائی جیکر ان کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں ان پر گولی چلا دی جو اس کے اپنے ہی ایک ساتھی کو جا لگی۔ شیر دل کمانڈوز نے چند ہی لمحات میں ہوائی جہاز پر قبضہ کر لیا اور ہائی جیکرز کو نیوٹرلائز کر دیا۔ تمام مسافر اور عملے کے ارکان کو بحفاظت رہا کرا لیا گیا، الحمدللہ۔ ہائی جیکرز کو گرفتار کرنے کے بعد جب ایپرن پر زمین پر لٹایا ہوا تھا تو ایس ایس جی کمانڈوز کے انچارج ان کے قریب سے گزرے اور مسکرا کر انہیں کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ امید ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اس ہائی جیکنگ کا آنکھوں دیکھا حال پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔